عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انتقال کا وقت آیا، جب عبداللہ ابن عمر کی انتقال کا وقت آیا تو وہ کہنے لگے اے لوگوں فلاں نوجوان کو بلا کر لاؤ، فلاں نوجوان کو بلا کر لاؤ۔ لوگوں نے بتایا وہ نوجوان تو بہت دور رہتا ہے اور آپ کی طبیعت بہت خراب ہے۔ فرمایا اے لوگوں اس نوجوان کو بلا کر لاؤ، اس کا لانا بہت ضروری ہے، اس کا میرے پاس آنا بہت ضروری ہے۔ لوگوں نے پوچھا اے عبداللہ ابن عمر ایسی کیا بات ہے، اس نوجوان کو آپ اتنا کیوں یاد کر رہے ہو؟ فرمایا اے لوگوں میں نے اس نوجوان سے وعدہ کیا تھا، اے نوجوان جب میری بیٹی بالغ ہو جائے گی، جب میری بچی بالغ ہو جائے گی تو میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں گا، جب میری بیٹی بالغ ہو جائے گی تو میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں گا۔ میری بیٹی بالغ ہو چکی ہے اور میں مرض الموت میں مبتلا ہوں، ایسا نہ ہو کہ وعدہ خلافی کی جرم میں اللہ کے ہاں میں منافق بن کر اٹھوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی زندگی میں اپنی بیٹی کا نکاح اس نوجوان سے کر دوں، کیونکہ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ جب میری بیٹی بالغ ہو جائے گی تو میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں گا، جلدی جاؤ اس کو بلا کے لاؤ۔ اور جب ایک آدمی جانے لگا اس نوجوان کو بلانے کے لیے تو فرمایا لوگوں سنو، یہ نوجوان یہ آدمی اس نوجوان کو بلانے کے لیے جا رہا ہے، اگر میری زندگی میں وہ نوجوان آ گیا، اگر میری زندگی میں وہ نوجوان آ گیا تو میں خود اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دوں گا، اور اگر اس نوجوان کے آنے سے پہلے میرا انتقال ہو جائے تو میں اجازت دے کر جا رہا ہوں کہ میری بیٹی کا نکاح اس نوجوان کے ساتھ کر دینا جس سے میں نے اپنی بیٹی کے نکاح کا وعدہ کیا ہے۔ یہ وعدے کے کتنے پکے لوگ تھے، اپنی بیٹی کا وعدہ جس آدمی سے نوجوان سے کرنے کے لیے وعدہ کیا تھا انتقال کے وقت بھی اس کو پورا کرنے کی سوچ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ اگر میری زندگی میں آ جائے تو میں خود نکاح کر دوں گا، اور اگر میری زندگی سے پہلے نہیں آ پایا اور میرا انتقال ہو گیا تو میں اجازت دے کے جا رہا ہوں کہ اس نوجوان سے میری بیٹی کی شادی۔ آج ہمارے ہاں کہاں وعدہ پورا ہو رہا ہے؟ اذا حدث کذب، بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، اذا وعدہ اخلف، جب وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، واذا اؤتمن خان، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے گی تو امانت میں خیانت کر جائے گا۔ آج چوری، بے ایمانی، ڈکیتی اور کون سی ایسی چیزیں جو آج ہمارے سماج اور ہماری سوسائٹی کے اندر نہیں پائی جا رہی ہیں؟ امانتوں میں خیانتیں ہو رہی ہیں۔ آج ہم اپنے بھائیوں کی زمینوں پر قبضے کیے بیٹھے ہیں، اپنے بھتیجوں یا یتیموں کی زمینیں مارے بیٹھے ہیں، سگا بھائی سگے بھائی کی زمینوں پر قبضہ کیے بیٹھا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، منافق ہے وہ آدمی اور قیامت کے دن اگر کسی نے ایک انچ، ایک ہاتھ تو چھوڑو، ایک فٹ تو چھوڑو، ایک گز تو چھوڑو، اگر کسی نے کسی کی ایک انچ زمین بھی ناجائز طور پر قبضہ کی اور اپنی زمین میں ملایا، قیامت کے دن ذات و زمین کا طوق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا اور اللہ کے یہاں مجرم کی حیثیت سے کھڑا ہوگا اور وہ اپنے انجام کو بھگتے گا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، اذا اؤتمن خان، امانت میں خیانت نہیں ہونی چاہیے۔ امانت جس کی جیسے، امانت کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے میرے پاس 10,000 روپے رکھے، جرجیت صاحب 10,000 روپے میرے رکھ لیجئے، میں 1 مہینے کے بعد آؤں گا تو آپ دے دیجئے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، رکھ لیا۔ آپ 1 مہینے کے بعد آئے، آپ کا پیسہ خرچ کر دیا میں نے، 10,000 روپے میں نے اپنے کام میں لگا لیا، لیکن 1 مہینے کے بعد جب آپ آئے اور آپ نے اپنا پیسہ مانگا تو ہم نے کہا آپ نے دیا تھا مجھے، میں لایا، اور اپنے الماری میں سے 10,000 روپے کی نوٹ کی گڈی نکالی اور آپ کو دے دیا۔ آپ پیسہ لے کے چلے گئے، میں نے پیسہ تو آپ کو دے دیا، آپ سچے تو ہوں گے لیکن امانت دار نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے میرا پیسہ خرچ کر لیا ہے، آپ نے میری امانت، میرے نوٹ مجھے واپس نہیں کیے۔ آپ نے 10,000 کو دے دیا لیکن میرے نوٹ آپ خرچ کر چکے ہیں۔ امانت دار کب ہوں گے؟ جب آپ مجھے میرا نوٹ واپس کریں گے، جب آپ مجھے میری کرنسی واپس کریں گے، جب آپ مجھے میرے پیسے میرے حوالے کریں گے، تب آپ امانت دار ہوں گے۔ اور اللہ کے رسول امانت دار تھے، لوگوں کی امانتیں جیسے آپ کے پاس رکھی ہوتی تھیں آپ اسی طریقے سے لوگوں کی امانتیں ان کے حوالے کر دیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، مجھے بہار میں
بنگال میں، جھارکھنڈ میں تقریریں کرتے ہوئے تقریباً 25 سال کا عرصہ گزر چکا، لیکن کسی جلسے کا اتنا برا حال میں نے آج تک نہیں دیکھا جو آپ کے یہاں ہے، اور اتنے کم لوگوں میں نے آج تک کبھی تقریر نہیں کی، لیکن میں نے اپنا 1.25 گھنٹہ پورا اس لیے کر دیا تاکہ آپ یہ نہ کہیں کہ مولانا صاحب آئے اور کچھ بولے ہی نہیں اور اٹھ کے چل دیے۔ اتنی بری کنڈیشن میں نے آج تک اپنے 25 سالہ دور میں نہیں دیکھی۔ میرے بھائیوں، یہ 20-25 آدمی بیٹھے اور ان میں بھی کچھ جو ہے جہاں زمین پر اور پوالوں پہ سو رہے اور لیٹے ہوں، اس کنڈیشن میں ہم کس کو سنائیں؟ میرے پیارے ساتھیوں، یہ 3 چیزیں جو منافقوں کی علامت تھی منافقت کی، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ میں رخصت ہوتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نفاق سے بچائے، اللہ تعالیٰ منافقت سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، وعدہ خلافی سے ہمیں بچائے، امانتوں کی پاسداری کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جہاں تک ہو سکے